یہ اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کی جو پالیسی میں اپروچ میں فرق ہے، یہ تو اس ملک میں بچے بچے کو پتا ہے جو بھی ذرا سا بھی اکانومی سمجھتا ہو۔ اسحاق ڈار صاحب کی جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی، وہ جہاز میں بیٹھ کر آئے، وہ رستے میں بھی اترے بھی نہیں تھے تو ڈالر کی قیمت نیچے آنا شروع ہو گئی۔ یہ کون سی جادو کی چھڑی تھی؟ یہ کون سا میریکل تھا؟ یہ کیا چکر ہوا ہے ترین صاحب؟ دیکھیں جی، اسپیکولیٹر نے ڈالر کو جو ہے چڑھایا ہوا تھا اور وہ اپنی جو اس کی جو اصل ویلیو ہے اس سے زیادہ پہ ٹریڈ کر رہا تھا، اور کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اس کو زیادہ چھیڑ نہیں رہے تھے اور اسپیکولیٹر کو ایک قسم سے مطلب کل نہیں کر رہے تھے، تو اس سے جو ہے کہ وہ اسپیکولیٹر جو ہے اس کو بڑھایا جا رہا تھا۔ تو وہ جب ڈار صاحب آئے تو سب اسپیکولیٹر کو یہ پتہ چل گیا کہ ڈار صاحب کی جو پرانی پالیسیز یہ ہیں وہ زیادہ تر روپے کو اوور ویلیو رکھتے ہیں، وہ انڈر ویلیو نہیں رکھتے۔ تو اوور ویلیو کا مطلب ہے وہ ہر وہ طریقہ استعمال کریں گے جس سے یہ ہے کہ ڈالر کی پٹائی ہو اور روپے کو مضبوط کیا جائے، بشک وہ اکانومی کے لیے ٹھیک نہ بھی ہو تو وہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کو معلوم ہے 13 سے لے کے جو 17 تک جو پالیسیز تھیں اس میں انہوں نے کانسٹنٹلی روپے کو اوور ویلیو کیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس بہت زیادہ گر گئی تھی، 25 بلین سے 21 بلین پہ آ گئی تھی جب تک وہ تھے۔ تو یہ تو طے ہے کہ وہ اس کو مضبوط ایک قسم سے روپے کو رکھیں گے، تو اس وجہ سے اسپیکولیٹر نے نکلنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو روپے کی پرائس اس وقت ہے 219 220، کیا یہ صحیح پرائس ہے؟ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ اس وقت کہاں ہے، اور ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے کوئی تقریباً میرے خیال میں اینی ویئر بٹوین 95 to 98% پہ ہمیں روپے کی ویلیو رکھنی چاہیے، مطلب اٹ شوڈ اسٹل بی انڈر ویلیوڈ، اوور ویلیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایگزیکٹ بالکل عام زبان میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ 200 روپے سے کم مالیت یا قیمت ہونی چاہیے ہے اس وقت روپی کی اگینسٹ ڈالر، آپ کے نزدیک اس وقت روپی کی کیا قیمت ہے؟ اصل قیمت کیا ہے؟ دیکھیں 182 پہ ہم لوگوں نے جب چھوڑا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انفلیشن جو ہے وہ کافی اوپر چلی گئی ہے، ہماری انفلیشن 12% تھی، لیکن ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی انفلیشن جو ہے وہ 6-7% کی ہے اور ہماری 27% کی انفلیشن، سو 20% کو انفلیشن کا فرق ہے، اور 20% انفلیشن جو ہے اگر دیکھا جائے تو 182 پہ اگر 20% لگائیں تو 36 روپے جو ہے وہ تو ویسے ہی ڈی ویلیو ہونا چاہیے، اگر اس کو اینالائز کر دیں تو 18 روپے ہونا چاہیے، تو 204 208 جو روپیہ ہے اس کے اوپر تو ریئل افیکٹو ایکسچینج ہوگا ہی ہوگا، اف ناٹ مور۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تقریباً جو ہے اس وقت جو جب IMF کا پروگرام آیا تھا اور 214 پہ آیا تھا روپیہ، میرے خیال میں وہ ایک قیمت ہے جس کو یہ اگر یہ مینٹین کریں تو وہ بہتر ہوگا۔ اس سے نیچے اگر 200 پہ لے کے چلے گئے تو پھر روپیہ جو ہے اوور ویلیو ہونا شروع ہو جائے گا، اس سے امپورٹس بڑھ جائیں گی، ایکسپورٹس جو ہے وہ کم ہوں گی، اور ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، گزشتہ ہفتے کچھ چند عام خبریں اور بھی آئی ہیں، obviously آپ اس سے آگاہ ہوں گے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جو موڈیز ہے اس نے سیلابی تباہی سے بڑھتی ہوئی حکومتی لیکوڈیٹی اور درپیش خطرات کے پیش نظر جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو کم کر دیا ہے۔ اب جو وزیر خزانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زمینی حقائق کے منافی، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ میں جب میٹنگ کروں گا تو میں بفٹنگ رسپانس دوں گا۔ سو یہ جو کریڈٹ ریٹنگ ہے، کیا واقعی آپ کو اس کے پیچھے کوئی نظر آتا ہے کہ بھئی زمینی حقائق سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ اس کو تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ وزیر خزانہ تو کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں مائنس میں کر دیے، کیوں اس کو کم کیا؟ دیکھیں وزیر خزانہ تو جو مرضی کہتے رہیں، جو موڈیز ہے وہ بڑی مستند قسم کی کریڈٹ ریٹنگ ہے، انہوں نے ابھی خود ہی وزیر خزانہ نے کہا کہ برطانیہ کو بھی انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر دیا۔ وہ تو ہمارے بڑے بڑے بینکس، جب میں سٹی بینک میں کام کرتا تھا تو اس وقت ان کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیتے تھے، تو وہ حقائق کے بیسس، زمینی حقائق کے بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کو ذرا تھوڑی یادداشت ان کی فریش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے انٹرنیشنل بانڈز ہیں وہ ٹریڈ کر رہے ہیں 40-45% ڈسکاؤنٹ پہ،
تو زمینی حقائق ہمارے اتنے ہی اگر مضبوط ہیں تو وہ کیوں ٹریڈ کریں گے؟ لوگ جو ہیں وہ 40% کا لاس کیوں لیں گے، ہیئر کٹ کیوں لیں گے؟ اگر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب زمینی حقائق جو ہیں وہ میرے خیال میں وہ موڈیز کو تو سمجھ آ رہے ہیں، میرے خیال میں ڈار صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہماری سی ڈی ایس جو ہے، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، جو 4% سے کم تھی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے، وہ اس وقت 22% پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے 6 گنا 5.5-6 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کا زمینی حقائق یہ ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو موڈیز کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ولنریبلٹیز ہیں، ہمیں ادائیاں کرنی ہیں، ہو سکتا ہے وہ پوری نہ کر سکیں، اور ملٹی لیٹرلز پہ زیادہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں انحصار ہوگا، اور ملٹی لیٹرلز جو ہیں وہ اگر انہوں نے اتنے پیسے نہ دیے جتنے ہمیں ضرورت ہے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور مارکیٹ جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے، اس لیے وہ ہیئر کٹ لے رہی ہے۔ سو یہ جب وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم بفٹنگ رسپانس دیں گے، تو کیا نیگوسیشن میں یا جب آپ اپنا پوائنٹ پٹ اکراس کرتے ہیں تو کیا موڈیز ریکنسیڈر کر سکتا ہے اپنی اس گریڈنگ سسٹم کو کہ بھائی آپ نے ہمیں اپنے دلائل سے مطمئن کر دیا ہے تو اب ہم دوبارہ اس کو ریکنسیڈر کرتے ہیں، ہم نے جو آپ کی یہ ریٹنگ ہے، آپ کی جو گریڈنگ ہے، اس کو جب ہم نے ڈاؤن گریڈ کیا تو یہ ہو سکتا ہے، ریکنسیڈر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ڈار صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ میرے خیال میں آپٹکس ہے۔ ڈار صاحب خود بھی کہہ رہے تھے کہ وہ مشکل ہوتا ہے، وہ امیڈیٹلی تو نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے۔ تو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ریٹنگ ایجنسی ایک دم وہ سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہوتا، وہ کافی سوچ سمجھ کے یہ چیزیں کرتی ہیں۔ تو ڈار صاحب اگر بہت ہی مطلب انہوں نے کوئی ایسی آرگومنٹ دے دیں جس پہ وہ چت ہو جائیں تو وہ تو اور بات ہے۔ میرا خیال میں کہ ریٹنگ ایجنسی جو ہے ان کی بات ضرور سن لے گی، اور آئی ایم شیور ان کے پاس کوجنٹ ریزنز ہوں گے، لیکن وہ جو میں نے حقائق بتائے ہیں آپ کو وہ ان کے سامنے رکھ دیں گے، اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ امیڈیٹلی تو اس کو کریکشن نہیں اس کی کریں گے، بلکہ مجھے تو یہ فکر لگ رہی ہے کہ یہ موڈیز کو دیکھتے ہوئے اسٹینڈرڈ اینڈ پور اور فچ جو ہے وہ بھی ڈاؤن گریڈ کر دے گا ہمیں۔